نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یخادعون، وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو. منافقین اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں. دھوکا کیا ہوتا ہے؟ کہنا کچھ، کرنا کچھ، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، یعنی دوسرے کے سامنے حقیقت واضح نہ کرنا، دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا. اور یخادعون میں وہ ایک گروہ ہے، دے آر گروپ آف پیپل جو ایک دوسرے کو غلط کاموں پہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اپنے ماحول اور کمپنی سے بہت انفلوئنس ہوتا ہے اور وہی بننے لگتا ہے جیسا کہ اس کے آس پاس کے لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں. یخادعون اللہ، وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو، یعنی اسلام کا اظہار کر کے اور اپنے کفر کو دل میں چھپا کے. والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، اور ایمان والوں کو بھی دھوکا دیتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے وہ کیا نظر آتے ہیں؟ سچے مومن، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہوتے. یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخی پس منظر جانیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر ہوئی، جس میں مسلمانوں کو واضح شاندار کامیابی نصیب ہوئی، مسلمانوں کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی. جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، مسلمانوں کو عزت ملی، شان و شوکت ملی، حکومت ملی. کچھ ایسے لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور جنہیں صرف دنیاوی مفادات سے غرض تھی، جن کی صرف اور صرف زندگی مال و دولت کے ارد گرد گھومتی تھی، اپنے مفادات کو بچانے کے گرد گھومتی تھی، وہ اس بات کو سوچ کر کہ اگر مسلمان طاقت پکڑ گئے تو ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیں یا ہم کو نقصان نہ پہنچے تو ہم بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے. وہ دل سے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، مسلمانوں سے ان کی کوئی خیر خواہی نہیں تھی. تو وہ کیا دھوکہ دے رہے تھے؟ اسلام کا اظہار کر کے وہ فائدے اٹھانا چاہ رہے تھے جو مسلمانوں کو ملنے والے تھے. ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جن کا دین ایمان کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے فائدے. ہر چڑھتے سورج کے ساتھ وہ جہاں دیکھتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا وہ اسی کی طرف لپک جاتے. ہر اس شخص کی خوشامد کریں گے جہاں سے ان کو فائدہ ہوگا، اور ہر اس کو دھوکہ دے جائیں گے، اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے جہاں انہیں کچھ خرچ کرنا پڑے گا یا کوئی قربانی کرنی پڑے گی یا انہیں کچھ دینا پڑے گا. تو یہاں ایسے ہی لوگوں کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی آپ کو، اپنی ہی ذات کو. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، جانتے نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے دراصل وہ خود اس میں گرتا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں آتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری چال اپنے چلنے والے ہی کو گھیرے میں لے لیتی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ دھوکہ باز سچے مخلص مومن کو نقصان نہیں دے سکتا، اس کا دھوکہ اس کے اپنے ہی اوپر پڑتا ہے. ایک اور بات بھی یہاں پتا چل رہی ہے کہ جو شخص غلط کام کرتا ہے اس کا نور بصیرت چھن جاتا ہے، اس کی سمجھ اور عقل ماری جاتی. کیسے؟ وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم اہل ایمان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور وہ یہ بھول گئے کہ دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حال کھول دیا تو فکر ہوتی ہے نا کہ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے کچھ ہوتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں. پھر کیسے پتا چلائیں تاکہ ان سے بچ سکے؟ ان کے قول اور فعل کے تضاد سے، وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. یاد رکھیے زندگی میں کوئی بھی شخص اگر آپ کی خوشامد زیادہ کرے
لیکن بوقت ضرورت کام نہ آئے، کام نہ کر کے دے، تو پھر اس سے دھوکہ نہ کھائے. اس کا یہ مطلب نہیں اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیں اور اس کو بدنام کرنا شروع کر دیں، لیکن خود محتاط ہوں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہے، ان سے محتاط رہو. تو منافقین سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ احتیاط. مومن کو خود چوکنا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ سامنے جب آتے ہیں بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیچھے آپ ہی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، آپ کی برائیاں کرتے ہیں، آپ کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے، منافقت چھپی نہیں رہتی، بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے. ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خود محتاط ہو جانا چاہیے.